They say, you only live once. YOLO. You might have seen that. You only live once. They mean, so do as you please. Go and enjoy. Have a lot of fun and indulge in the wrong things because you only live once. We say, you only live once. So remain focused. It's your one chance to earn the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. یہ لوگ کہتے ہیں کہ زندگی بس یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے، یہی ہمارا مرنا اور جینا ہے، اور گردش ایام کے سوا کوئی چیز نہیں جو ہمیں ہلاک کرتی ہو۔ در حقیقت اس معاملے میں ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، یہ محض گمان کی بنا پر یہ باتیں کرتے ہیں۔ تو آخر کیا وجہ ہے کہ یہ لوگ امکان آخرت کے استعمال کو چھوڑ کر حتمی طور پر انکار آخرت کے حق میں فیصلہ کر ڈالتے ہیں؟ کیا اس کی وجہ اس کے سوا کچھ اور ہے کہ دراصل اس مسئلے کا آخری فیصلہ وہ دلیل کی بنا پر نہیں بلکہ اپنی خواہش کی بنا پر کرتے ہیں؟ چونکہ ان کا دل یہ نہیں چاہتا کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی ہو، اور موت کی حقیقت نیستی اور عدم نہیں بلکہ خدا کی طرف سے قبض روح ہو، اس لیے وہ اپنے دل کی مانگ کو اپنا عقیدہ بنا لیتے ہیں اور دوسری بات کا انکار کر دیتے ہیں۔ ہماری نادانی اور بربادی یہی ہے، اور ہمیشہ سے انسانوں کی تباہی اسی وجہ سے ہوئی ہے کہ یہ موت کو بھولے۔ انہوں نے بالکل بلا دیا کہ ایک دن دنیا میں نہیں رہنا، اور قصہ اسی پر ختم نہیں ہو جائے گا کہ آپ مر جائیں گے تو بات ختم ہوئے، بعد میں سے حساب ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک لمحے کے بارے میں پوچھنا کہ وہ زندگی تم نے کیسی گزاری۔ تو دیندار آدمی جس کے ذہن میں یہ بیٹھ جائے، اس کے لیے فالتو چیزوں کے لیے، فضول باتوں کے لیے کہاں وقت۔ جو کوئی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے اس کی کھیتی کو ہم بڑھاتے ہیں، اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے اسے دنیا ہی میں سے دیتے ہیں، مگر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ دونوں کی محنتوں کے نتائج و ثمرات بھی اللہ تعالیٰ نے مختلف رکھے ہیں، حالانکہ دونوں کے کام کرنے کی جگہ یہی زمین ہے۔ آخرت کی کھیتی بونے والے کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ دنیا اسے نہیں ملے گی۔ دنیا تو کم یا زیادہ بہرحال اس کو ملنی ہی ہے، کیونکہ یہاں اللہ جل شانہ کے لطف عام میں اس کا بھی حصہ ہے، اور رزق نیک و بد سبھی کو یہاں مل رہا ہے۔ لیکن اللہ نے اسے خوشخبری دنیا ملنے کی نہیں بلکہ اس بات کی سنائی ہے کہ اس کی آخرت کی کھیتی بڑھائی جائے گی، کیونکہ اسی کا وہ طالب ہے اور اسی کے انجام کی اسے فکر لاحق ہے۔ اس کھیتی کے بڑھائے جانے کی بہت سی صورتیں ہیں، مثلا جس قدر زیادہ نیک نیتی کے ساتھ وہ آخرت کے لیے عمل صالح کرتا جائے گا، اسے اور زیادہ نیک عمل کی توفیق عطا کی جائے گی، اور اس کا سینہ نیکیوں کے لیے کھول دیا جائے گا۔ پاک مقصد کے لیے پاک ذرائع اختیار کرنے کا جب وہ تہیہ کر لے گا تو اس کے لیے پاک ہی ذرائع میں برکت دی جائے گی، اور اللہ اس کی نوبت نہ آنے دے گا کہ اس کے لیے خیر کے سارے دروازے بند ہو کر صرف شر ہی کے دروازے کھلے رہ جائیں۔ اور سب سے زیادہ یہ کہ دنیا میں اس کی تھوڑی نیکی بھی آخرت میں کم از کم 10 گنی تو بڑھائی ہی جائے گی، اور زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے۔ ہزاروں لاکھوں گنی بھی اللہ جس کے لیے چاہے گا بڑھا دے گا۔ رہا دنیا کی کھیتی بونے والا، یعنی وہ شخص جو آخرت نہیں چاہتا اور سب کچھ دنیا ہی کے لیے کرتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے اس کی محنت کے 2 نتائج صاف صاف سنا دیے ہیں۔ ایک یہ کہ خواہ وہ کتنا ہی سر مارے، جس قدر دنیا وہ حاصل کرنا چاہتا ہے وہ پوری کی پوری اسے نہیں مل جائے گی، بلکہ اس کا ایک حصہ ہی ملے گا جتنا اللہ نے اس کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ دوسرے یہ کہ اسے جو کچھ ملنا ہے بس دنیا ہی میں مل جائے گا، آخرت کی بھلائیوں میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ جو لوگ بس اسی دنیا کی زندگی اور اس کی خوشنمائیوں کے طالب ہوتے ہیں، ان کی کارگزاری کا سارا پھل ہم یہیں ان کو دے دیتے ہیں، اور اس میں ان کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ اس کی خوشنمائیوں کے طالب ہوتے ہیں۔ اس سلسلہ کلام میں یہ بات اس مناسبت سے فرمائی گئی ہے کہ قرآن کی دعوت کو جس قسم کے لوگ اس زمانے میں رد کر رہے تھے اور آج بھی رد کر رہے ہیں، وہ زیادہ تر وہی تھے اور ہیں جن کے دل و دماغ پر دنیا پرستی چھائی ہوئی ہے۔ خدا کے پیغام کو رد کرنے کے لیے جو دلیل بازیاں وہ کرتے ہیں، وہ سب تو بعد کی چیزیں ہیں۔ پہلی چیز جو اس انکار کا اصل سبب ہے وہ ان کے نفس کا یہ فیصلہ ہے
کہ دنیا اور اس کے مادی فائدوں سے بالاتر کوئی شے قابل قدر نہیں ہے، اور یہ کہ ان فائدوں سے متمتع ہونے کے لیے ان کو پوری آزادی حاصل رہنی چاہیے۔ مگر آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے آگ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ وہاں معلوم ہو جائے گا کہ جو کچھ انہوں نے دنیا میں بنایا وہ سب ملیا میٹ ہو گیا، اور اب ان کا سارا کیا دھرا محض باطل ہے۔ آگ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یعنی جس کے پیش نظر محض دنیا اور اس کا فائدہ ہو، وہ اپنی دنیا بنانے کی جیسی کوشش یہاں کرے گا ویسا ہی اس کا پھل اسے یہاں مل جائے گا، لیکن جبکہ آخرت اس کے پیش نظر نہیں ہے اور اس کے لیے اس نے کوئی کوشش بھی نہیں کی ہے، تو کوئی وجہ نہیں کہ اس کی دنیا طلب مسائی کی برابری کا سلسلہ آخرت تک دراز ہو۔ وہاں پھل پانے کا امکان تو صرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب دنیا میں آدمی کی سعی ان کاموں کے لیے ہو جو آخرت میں بھی نافع ہوں۔ مثال کے طور پر اگر ایک شخص چاہتا ہے کہ ایک شاندار مکان اسے رہنے کے لیے ملے، اور وہ اس کے لیے ان تدابیر کو عمل میں لاتا ہے جن سے یہاں مکان بنا کرتے ہیں، تو ضرور ایک عالی شان محل بن کر تیار ہو جائے گا، اور اس کی کوئی اینٹ بھی محض اس بنا پر جمنے سے انکار نہ کرے گی کہ ایک کافر اسے جمانے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن اس شخص کو اپنا یہ محل اور اس کا سارا سر و سامان موت کی آخری ہجری کے ساتھ ہی اس دنیا میں چھوڑ دینا پڑے گا، اور اس کی کوئی چیز بھی وہ اپنے ساتھ دوسرے عالم میں نہ لے جا سکے گا۔ اگر اس نے آخرت میں محل تعمیر کرنے کے لیے کچھ نہیں کیا ہے تو کوئی معقول وجہ نہیں ہے کہ اس کا یہ محل وہاں اس کے ساتھ منتقل ہو۔ وہاں کوئی محل وہ پا سکتا ہے تو صرف اس صورت میں پا سکتا ہے جبکہ دنیا میں اس کی سعی ان کاموں میں ہو جن سے قانون الہی کے مطابق آخرت کا محل بنا کرتا ہے۔ تو زندگی جو ہمیں ملی ہوئی ہے اور پتہ نہیں کس وقت ساتھ چھوڑ جائے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے اور امتحان بھی ہے۔ اس سے پورا فائدہ اٹھانا چاہیے، ایک لمحہ بھی اس کا ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ یہ آدمی کوئی دین کا کام کرتا ہو یا دنیا کوئی مفید کام کرتا ہو جس کو اللہ نے حلال کیا، بیکار نہیں اس کو ضائع کرنا چاہیے۔ اس لیے جو کہتے ہیں کہ لاو و لعب کھیل تماشے سے ہم وقت گزارنا چاہتے ہیں، ٹائم پاس کرنا چاہتے ہیں، ظالم ٹائم پاس کرنے کی چیز وقت تو اتنی تیزی سے گزر رہا کہ ہمارے روک نہیں سکتے، بس ہر لمحہ بجلی کی تیز رفتاری سے گزرتا جا رہا۔ تو یہ گزارنے کی چیز تو ہے ہی نہیں، یہ تو ہے کہ اس کی بھاگیں آدمی پکڑ کر بیٹھے، ہوشیار سوار کی طرح رہے، زیادہ سے زیادہ اس کو اپنے لیے مفید بنا لے کہ کارآمد ثابت ہو زندگی، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو تو پلے کوئی سامان ہو جس کی وجہ سے مفلحون میں شامل ہو جائے، کامیاب ہونے والے جن کی کھیتیاں بار آور ہوئیں، جو بویا جب کاٹا فرا سے ہی نا، اسی سے ہم کہتے ہیں کہ فلاح کسان، تو فرا بھی یہی ہے کہ جیسے کسان زمین کو پہلے ہل چلاتا، اس میں پھر بیج ڈالتا، کھاد دیتا، پانی دیتا، پھر مدت کے بعد وہ کھیتی جو ہے لہلہاتی ہے، پکتا ہے پھر دانا۔ تو اسی لیے اللہ نے قد افلح اور مفلحون یہ الفاظ استعمال کیے کہ یہ بھی ایک بڑا لمبا پروسیجر ہے کہ دیر تک آپ 6-7 مہینے انتظار کرتے ہیں، پھر وہ فصل آپ کے گھر آتی ہے، دانے کوٹھیوں میں آتے ہیں۔ کچھ وقفہ ایسا ہوگا کہ یہاں نیکیوں کا کوئی آپ کو نہیں نظر آئے گا نتیجہ، مگر بے فکر رہیں، نتیجہ نکلے گا، اور جب نکلے گا تو آپ نہال ہو جائیں گے، آپ کے اندازوں سے بھی بڑھ کر پھر ملے گا، کامیاب ہو۔ اور جن بدبختوں نے اس کو بس عیش و عشرت میں گزار دیا کہ کھیل تماشے کے دن کھاؤ پیو مزے کرو، ان کا پھر اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے۔ جہاں سے بھی آپ پڑھیں، یہ تو ایک مقام میں نے سورہ المومنون سے پڑھا، ہر جگہ قرآن جھنجھوڑتا ہے کہ تو کیوں نادان بنا ہوا اور اپنے آپ کو برباد کرتا ہے، تم اپنے آپ کو برباد کرے، خاسروا انفسہم، میرا کچھ نہیں بگاڑ رہا، اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں۔ آگ میں جاؤ گے، چہرے جل جائیں گے، پینے کے لیے تمہیں پیپ ملے گی، لباس ہو گئے گندک کے جن کو آگ بڑی تیزی سے چھوئے، کیا فائدہ ہوگا؟ لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ مرو گے کہ جان چھوٹ جائے، اور نہ زندہ رہنے کا پھر کوئی مزہ ہوگا۔ وہ مصیبت کی زندگی ٹھیک ہے، پھر ڈر جاؤ۔ قرآن مجید اس بارے میں بار بار ہمیں جھنجھوڑتا ہے، اور ہمارے ارد گرد بھی ایسے نا نذر خبردار کرنے والے واقعات ہوتے رہتے ہیں جن سے سبق لینا چاہے تو آدمی سبق لے سکتا ہے۔ مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بیمار ہوتے ہیں، ہم بھی بیمار ہوتے ہیں، بیماری بھی نذیر من النذر ہے، اللہ کی طرف سے اطلاع دینے والی ہے کہ یہ صحت جس پر تو ناز کرتا کہ میں تندرست ہوں، کوئی گارنٹی ہے کہ رہے گی؟ ابھی کسی ایسے مرض میں مبتلا ہو جائے کہ جینا جو ہے وہ مرنے سے بھی برا نظر آئے، دشوار ہو جائے۔
ہر کوئی کہے یار اللہ اس کی جان ہی چھڑا دے، ایسا حال ہو جائے گا۔ تو مرض بھی جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نوٹس، یہ قوت اور صحت ہمیشہ نہیں رہنی، ڈر تھا، کوئی پتہ نہیں کس وقت آدمی چھین لے۔ اور اسی لیے دین نے جو عیادت کا حکم دیا کہ جو بیمار ہو جائے اس کی بیمار پرسی کے لیے، اس میں بہت سارے فائدوں میں سے اس کی بھی دلداری ہے، مگر خود اپنے لیے بھی سامان عبرت ہے کہ دیکھے کہ اچھا بڑا آدمی تھا یار، بستر پر اب گر گیا، بے بس ہو گیا۔ اللہ کہتا تجھے کیوں عقل نہیں آتی کہ موت تو موت ہے، پہلے نہیں تجھ دیکھتا کتنے تندرست لوگ ہیں جو اب ناکارہ پڑے ہوئے۔ اس لیے اگر تجھے تندرستی اور صحت ملی ہوئی ہے، جیسے اللہ کے رسول علیہ السلام نے بہت اچھے طریقہ سمجھا کہ نعمتان مغبوط، دو نعمتیں ایسی ہیں کہ ان کے بارے میں لوگ بہت جو ہے نا بیوقوفی سے کام لیتے ہیں، ان سے سیکھتے کچھ نہیں، نقصان میں جا رہے ہیں۔ الصحت والفراغ، تندرستی ملی ہوئی ہے، یہ فرصت ہے، دونوں جو ہیں وقت ملا۔ اب نہ تندرستی کے بارے میں کوئی آدمی جانتا کہ کب چھن جائے، نہ یہی ہے کہ بعد میں کیسے کاموں میں الجھ جائے کہ پھر وقت ہی نہ ملے نیک کام کرنے کے لیے، فراغ نہ رہے۔ تو فرمایا مقبول فی ما کثیر، زیادہ لوگ حماقت سے اپنے یہ دونوں موقع جو ضائع کرتے رہے، نہ تندرست ہیں۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو یہ بشارت دی، اللہ کے انعامات تو انگنت ہے نا، رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے بخشنے کے لیے۔ اور کہا جو آدمی تندرستی کے زمانے میں یا جوانی میں دین کے کچھ کام کرتا تھا، نمازیں نفل پڑھتا تھا، جہاد کرتا تھا، وہ اگر بیمار ہو گیا یا اب نہیں اس کو وقت رہا، بڑھاپا آ گیا، کمزوری، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو یہ ہدایت دیتا کہ اب یہ بیماری اور اس عمر میں اگر نہیں کر سکتا تو وہ ساری نیکیاں لکھتے رہو، یہ تندرستی کے زمانے میں کرتا تھا۔ اس لیے کئی صحابہ کرام جو تھے نا، جب وہ بیمار ہوئے تو روتے تھے کہ یار ہم تندرستی کے زمانے میں زیادہ نیکیاں کیا کرتے تو آج وہ مفت میں ملتی جاتی، فائدہ اٹھاتے۔ تو صحت کا چھن جانا، اپنے ساتھی ہم کئی دیکھتے ہیں کہ بیچارے بیمار ہو گئے۔ آپ دیکھ لیں ہمارے یہاں شفیق صاحب آتے تھے ہر اجتماع میں، اب وہ بیمار ہیں، ان آپریشن کہتے ہوئے اللہ تعالیٰ شفا دے، تندرستی دعا بھی کرنی چاہیے۔ تو کون جانتا بھائی کس کو اللہ تعالیٰ ناکارہ کر کے بٹھا دے۔ اور پھر اس کے ساتھ جو بڑھاپا ہے اس کو ہم نہیں روک سکتے۔ رأیت الشیب من نظر منایا، یہ خود جو بڑھاپا ہے یہ بھی موت کی اطلاع دیتا ہے کہ اب ٹائم بہت تھوڑا رہ گیا۔ دیگر تے دن گیا محمد اور کنوں چھپ جانا، اب عصر کا وقت ہو جا رہا، شعائیں درد ہو رہی ہیں، وقت قریب ہو گیا۔ اب بڑھاپے میں جو شرم نہیں کرتا، اسی لیے حدیث پاک میں فرمایا نا کہ جس کو 60 سال کی عمر ملی مگر پھر بھی گناہ نہیں چھوڑے، اللہ تعالیٰ اس کو عذر کرنے کا بھی موقع نہیں، زبان ہی نہیں کھولنے دے گا کہ اب کیا بکواس کرنا چاہتا تھا، اتنا لمبا عرصہ تجھے شرم نہیں آئی۔ تو اس لیے بیماریاں، پھر بڑھاپا تو ایسی ہے کہ ساری چیزیں پھر چھن جاتی ہیں، نہ وہ قوت، نہ وہ ٹانگوں میں زور، ہر طرح ہے۔ جن چیزوں سے وہ لوگوں کو ڈراتا تھا کہ دیکھو میرے ہاتھ میں ڈانگ ہے، میں فلاں، بس ہو گیا۔ اب لوگ اس کو سہارا دیتے ہیں، گر جاتا ہے، بازوں سے پکڑ کر اٹھاتے۔ تو اس لیے کہا کہ یہ پھر وقت نہیں رہے گا، پھر وہ عرب شاعر کی طرح کہنا پڑے گا، را لیت الشباب یعود یومن، وہ کہتا ہے کاش کسی دن جوانی لوٹ کر پھر آئے، فنخبرہ بما فعل المشیب، تو اس سے یار یہ شکوہ تک کر لیں کہ تیرے بعد بڑھاپے نے ہم سے کیا کیا، اب نہ کان کام کرتے ہیں نہ آنکھیں کرتی، کہتا آئے جوانی تو ہم بتائیں تو صحیح اس کو کہ بڑھاپے نے ہمارے ساتھ کیا کیا۔ یہ سارے جو ہے نا مرحلے کہ بچپن ہے، پھر جوانی ہے، بعد میں زوار شروع ہوتا، اللہ کا کلام تو توجہ دلاتا، ہم دیکھتے بھی ہیں مگر آنکھیں بند ہوتی، سوچتے کچھ نہیں۔ فرمایا بیمار ہونے والے ساتھیوں کو دیکھو جو بوڑھے ہو چکے ہیں، کبڑے ہو گئے، تو کسی نے پوچھا نا، حسن تخیلی شاعری ہے کہ بات تو وہی ہوتی ہے، اس نے نتیجہ نکالا تھا، اللہ نے اس کو سمجھ دی ہوتی شاعر، وہ کہتے ہیں یہ کبڑا جو ہو گیا بوڑھا، اس طرح رکوع کی طرح اور نیچے دیکھ پیر چلتا، یہ کیا ڈھونڈتا ہے؟ تو پھر جواب دیتا ہے بوڑھا، پیری میں ڈھونڈتا ہوں جوانی کدھر گئی، جیسے گم شدہ چیز زمین میں دیکھتا نا، کہتا اصل میں یہ ڈھونڈ رہا کہ وہ اب بڑھاپا آ گیا یار، وہ جوانی کہاں گئی، ہر شے جو ہے وہ جو خوبصورت نظر آتا تھا بد شکل نظر آنے لگا۔ تو بڑھاپا، بیماری اور پھر موت۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے سہانے میں لکھا کہ وہ شعر کہنے کے عادی نہیں تھے، اس سے انہیں دلچسپی نہیں تھی، ایک شعر صرف زندگی میں پڑھا، وہ اس وقت جب ان کے ہم اثر سے، ان کے پائے کے محدث سے،
ان کی بھی سنن ہے، بہت بڑے عالم تھے عبداللہ بن عبد الرحمن دارمی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا سنا کہ بھائی دارمی فوت ہو گیا۔ اس وقت امام کو بڑا صدمہ ہوا اور یہ اشعار کہن اشتا تفجا بلا حبت کلے، زندگی میں یار کیا رکھا، اگر تو زندہ رہے گا تو یہی ہے نا کہ دوستوں کے صدمے سہتا رہے گا، ادھر سے خبر آ جائے گی فلانی راہ، یہی ہے، جب تک تو زندہ رہے گا تو اپنے دوستوں کے بچھڑنے کے غم سہتا رہے گا۔ وَبَقَاءُ نَفْسِكَ لَا بَالَكَ أَفْضَلُ، اس لیے جس کو ہم زندگی کہتے ہیں، یہ کہتے ہو تیرا باپ مر جائے، اس زندگی میں کیا رکھا ہے سوائے اس کے کہ یہ تیرے لیے دکھوں کی ایک پٹاری ہے، دکھ ہے، بیٹا چلا گیا، باپ چلا گیا، دوست چلے گیا، روزانہ تو یہ خبریں سن، یہ شعر اس وقت پڑا۔ تو اس لیے یہ ساری چیزیں جو نا اللہ کہتا ہے یہ نظر ہے، اطلاع ہے، نوٹس ہے، کسی کو بیماری آ گئی وہ بھی آپ لوگوں کے لیے اطلاع نامہ، وقت سے فائدہ اٹھا لو، یہ حالت ہو سکتی ہے۔ بڑھاپا آ جائے اس کو دیکھو، پھر ساری قوتیں مزمل ہو گئیں، کسی کام کے قابل نہیں رہا، خود اٹھ نہیں سکتا، لوگ اس کو پکڑ کر اٹھاتے ہیں۔ جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے گا تو پھر یہ لوگ یہ التجائیں کریں گے کہ اللہ دوبارہ ہمیں دنیا میں بھیج، تاکہ جو نیک کام نہیں ہم نے کیے اب کر لیں۔ ہرگز ایسا موقع نہیں دیا جائے گا۔ یہ ایک بات ہے جو وہ منہ سے بکتے رہیں گے، بار بار چلائیں گے، اور ان کے آگے پردہ حائل ہو جائے گا اس دن تک جب کہ وہ دوبارہ قبروں سے زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ پردہ، رکاوٹ ہو جائے گی دنیا میں آنے سے۔ تو جب پھر سور پھونکا جائے گا، بگل بجایا جائے گا، تو اس دن لوگ زندہ ہو جائیں گے، مگر ان کے درمیان رشتہ داری کا تعلق جو ہے اس کا کوئی ایک دوسرے کو فائدہ نہیں ہوگا، کوئی رشتہ دار دوسرے کو نہیں پوچھے گا، اور نہ ایک دوسرے کی مدد وہ مانگ سکیں گے، نہ کوئی مدد کرے گا۔ تو جس کے اعمال اس دن نیکی کے پلڑے والے بھاری نکلے وہی لوگ کامیاب ہیں، انہوں نے فلاح پائی، صحیح معنوں میں تو وہ جیتے، اور جن کے پلڑے ہلکے نکلے انہوں نے اپنے آپ کو برباد کر لیا، ان کا دنیا میں آنا ان کے لیے خسارے کا سبب بنا، وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے، وہاں ان کے چہروں کو آگ جلائے گی، اور یہ ہونٹ جو اس طرح ہو جائیں گے جیسے بھونی سری ہوتی ہے، ایک اوپر کو چلا جائے گی، نہیں دانت نکلے ہوں گے، بد شکل ہوں گے، چہرے ان کے بگڑے ہوئے ہوں گے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ بدبختو اور بدنصیبو، کیا تمہارے سامنے میری آیتیں پڑھی نہیں جاتی؟ تمہیں اللہ کا کلام نہ کسی نے سنایا مگر تم اس کو جھٹلاتے رہے۔ پڑھی جاتی تھیں آیتیں، بار بار یاد دلاتے تھے لوگ تمہیں، مگر تم مانتے ہی نہیں تھے کہ نہیں، کوئی قیامت نہیں، کوئی حساب کتاب نہیں، یہی دنیا عیش سے گزارنی چاہیے۔ تو پھر یہ مانیں گے کہ ہمارے مالک، ہماری بدبختی ہمارے اوپر غالب آ، ہم مانتے ہیں کہ ہم بدنصیب ہیں، مارے گئے، ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی، اور ہم گمراہ لوگ، بھولے رہے، غلط تھے، تو اے ہمارے رب اب ہمیں اس دوزخ میں سے نکال۔ اگر پھر یہ کام ہم کریں جو پہلے کیے ہیں تو پھر واقعی ہم اپنا آپ خود ہی تباہ کرنے والے ہوں، ایک موقع اور دے۔ تو اللہ پاک فرمائے گا قال اخسؤوا فیہا، دفع ہو جاؤ، دور ہو جاؤ، ولا تکلمون، مجھ سے کوئی بات نہ کرو، میں تمہاری کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ اتنا موقع دیا مگر تم نے ان سے فائدہ نہ اٹھایا۔ حتی اذا جاء احدهم الموت، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت آن کھڑی ہوگی، قال رب ارجعون، تو کہے گا پروردگار ذرا مجھے واپس بھیج دے، دنیا کی طرف دوبارہ بھیج دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، کلا، شاید کہ جو کچھ میں چھوڑ کر آیا ہوں مال و اسباب، میں اس میں اب کام کروں، اچھے نیک کام کروں، سارا تیری راہ میں دے دوں گا، سب صدقہ کر دوں گا، مجھے ذرا سے ایک مرتبہ واپس کر دے۔ کلا، ہرگز نہیں، انہا کلمۃ هو قائلها، یہ ایک بات ہے جو یہ کہہ رہا ہے، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اب تو ان کے پیچھے وہ برزخ کا دور ہے، اس دن تک کے لیے جس دن یہ اٹھائے جائیں گے، موت کے بعد بعث بعد الموت تک برزخ ہے۔ کاش تم اس وقت کی حالت دیکھ سکتے جب وہ دوزخ کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے، اس وقت وہ کہیں گے کہ کاش کوئی صورت ایسی ہو
کہ ہم دنیا میں پھر واپس بھیجے جائیں اور اپنے رب کی نشانیوں کو نہ جھٹلائیں اور ایمان لانے والوں میں شامل ہوں۔ در حقیقت یہ بات وہ محض اس وجہ سے کہیں گے کہ جس حقیقت پر انہوں نے پردہ ڈال رکھا تھا وہ اس وقت بے نقاب ہو کر ان کے سامنے آ چکی ہوگی، ورنہ اگر انہیں سابق زندگی کی طرف واپس بھیجا جائے تو پھر وہی سب کچھ کریں جس سے انہیں منع کیا گیا ہے، وہ تو ہیں ہی جھوٹے، اس لیے اپنی اس خواہش کے اظہار میں بھی جھوٹ ہی سے کام لیں گے۔ جس حقیقت پر انہوں نے پردہ ڈال رکھا تھا وہ اس وقت بے نقاب ہو کر ان کے سامنے آ چکی ہوگی۔ یعنی ان کا یہ قول در حقیقت عقل و فکر کے کسی صحیح فیصلے اور کسی حقیقی تبدیلی رائے کا نتیجہ نہ ہوگا، بلکہ محض مشاہدہ حق کا نتیجہ ہوگا، جس کے بعد ظاہر ہے کہ کوئی کٹے سے کٹا کافر بھی انکار کی جرات نہیں کر سکتا۔ آج یہ لوگ کہتے ہیں کہ زندگی میں جو کچھ بھی ہے بس یہی دنیا کی زندگی ہے اور ہم مرنے کے بعد ہرگز دوبارہ نہ اٹھائے جائیں گے۔ کاش وہ منظر تم دیکھ سکو جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، اس وقت ان کا رب ان سے پوچھے گا کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ یہ کہیں گے ہاں اے ہمارے رب یہ حقیقت ہی ہے۔ وہ فرمائے گا اچھا تو اب اپنے انکار حقیقت کی پاداش میں عذاب کا مزہ چکھو۔ نقصان میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے اپنی ملاقات کی اطلاع کو جھوٹ قرار دیا۔ جب اچانک وہ گھڑی آ جائے گی تو یہی لوگ کہیں گے افسوس ہم سے اس معاملے میں کیسی تقصیر ہوئی، اور ان کا حال یہ ہوگا کہ اپنی پیٹھوں پر اپنے گناہوں کا بوجھ لادے ہوئے ہوں گے۔ دیکھو کیسا برا بوجھ ہے جو یہ اٹھا رہے ہیں۔ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور ایک تماشا ہے، حقیقت میں آخرت ہی کا مقام ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو زیاکاری سے بچنا چاہتے ہیں۔ پھر کیا تم لوگ عقل سے کام نہ لوگے؟ دراصل اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت کی حقیقی اور پائیدار زندگی کے مقابلے میں یہ زندگی ایسی ہے جیسے کوئی شخص کچھ دیر کھیل اور تفریح میں دل بہلائے اور پھر اصل سنجیدہ کاروبار کی طرف واپس ہو جائے۔ نیز اسے کھیل اور تماشے سے تشبیہ اس لیے بھی دی گئی ہے کہ یہاں حقیقت کے مخفی ہونے کی وجہ سے بے بصیرت اور ظاہر پرست انسانوں کے لیے غلط فہمیوں میں مبتلا ہونے کے بہت سے اسباب موجود ہیں، اور ان غلط فہمیوں میں پھنس کر لوگ حقیقت نفس الاولی کے خلاف ایسے عجیب طرز عمل اختیار کرتے ہیں جن کی بدولت ان کی زندگی محض ایک کھیل اور تماشا بن کر رہ جاتی ہے۔ مثلا جو شخص یہاں بادشاہ بن کر بیٹھتا ہے اس کی حیثیت حقیقت میں تھیٹر کے اس مصنوعی بادشاہ سے مختلف نہیں ہوتی جو تاج پہن کر جلوہ افروز ہوتا ہے اور اس طرح حکم چلاتا ہے گویا کہ وہ واقعی بادشاہ ہے، حالانکہ حقیقی بادشاہی کی اس کو ہوا تک نہیں لگی ہوتی۔ ڈائریکٹر کے ایک اشارے پر وہ معزول ہو جاتا ہے، قید کیا جاتا ہے اور اس کے قتل تک کا فیصلہ صادر ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی تماشے اس دنیا میں ہر طرف ہو رہے ہیں۔ کہیں کسی ولی یا دیوی کے دربار سے حاجت روائیاں ہو رہی ہیں، حالانکہ وہاں حاجت روائی کی طاقت کا نام و نشان تک موجود نہیں۔ کہیں کوئی غیب دانی کے کمالات کا مظاہرہ کر رہا ہے، حالانکہ غیب کے علم کا وہاں شائبہ تک نہیں۔ کہیں کوئی لوگوں کا رزاق بنا ہوا ہے، حالانکہ ایک بیچارہ خود اپنے رزق کے لیے کسی اور کا محتاج۔ کہیں کوئی اپنے آپ کو عزت اور ذلت دینے والا، نفع اور نقصان پہنچانے والا سمجھے بیٹھا ہے اور یوں اپنی کبریائی کے ڈنکے بجا رہا ہے گویا کہ وہی گرد و پیش کی ساری مخلوق کا خدا ہے، حالانکہ بندگی کی ذلت کا داغ اس کی پیشانی پر لگا ہوا ہے اور قسمت کا ایک ذرا سا جھٹکا اسے کبریائی کے مقام سے گرا کر انہی لوگوں کے قدموں میں پامال کرا سکتا ہے جن پر وہ کل تک خدائی کر رہا تھا۔ یہ سب کھیل جو دنیا کی چند روزہ زندگی میں کھیلے جا رہے ہیں، موت کی ساعت آتے ہی یکلت ختم ہو جائیں گے اور اس سرحد سے پار ہوتے ہی انسان اس عالم میں پہنچ جائے گا یہاں سب کچھ عین مطابق حقیقت ہوگا، اور جہاں دنیاوی زندگی کی ساری غلط فہمیوں کے چھلکے اتار کر ہر انسان کو دکھا دیا جائے گا کہ وہ صداقت کا کتنا جوہر اپنے ساتھ لایا ہے جو میزان حق میں کسی وزن اور کسی قدر و قیمت کا حامل ہو سکتا ہے۔ انما مثل الحیات دنیا کماء انزلناہ من السماء، اس دنیا کی زندگی کی مثال تو ایسے ہے جیسے کہ پانی جو ہم برساتے ہیں بلندی سے آسمان سے، فاختلط بہ نبات الارض، تو اس کے ساتھ نکل آتا ہے زمین سے سبزہ۔ پانی برسا، زمین بے آب و گیا تھی، کوئی ہریالی نہیں تھی، نہ کوئی گھاس ہے، کچھ نہیں ہے۔ بارش کے بعد جو ہے زمین کے اندر سے ہی پھر وہ ہریاول ابھر کر آ گئی ہے۔ فاختلط بہ نبات الارض، نبات تو زمین میں موجود تھی، اس کو نکالنے کا ذریعہ پانی بنا ہے۔
مما یاکل الناس جس میں سے کہ لوگ بھی کھاتے ہیں، والانعام اور جو چوپائے ہیں اور حیوانات ہیں وہ بھی کھاتے ہیں، حتی اذا اخذت الارض زخرفها یہاں تک کہ جب زمین خوب اپنا سنگھار کر لیتی ہے۔ اب یہ دیکھیے بڑے خوبصورت الفاظ ہیں، زمین جب اس میں سرسبز ہے، شاداب ہے، کہیں آپ نے دیکھا کہ کہیں جو ہے وہ سرسوں کے پھول ہیں، وہ پیلا گہنا جو ہے اس نے پہنا ہوا ہے، تو قرآن مجید نے لفظ استعمال کیا جب وہ اپنا پورے طرح سنگھار کر لیتی ہے۔ حتی اذا اخذت الارض زخرفها وہ اپنی پوری رونق اور چمک دمک حاصل کر لیتی ہے، وزینت اور خوب مزین ہو جاتی ہے، سولہ سنگھار کر لیتی ہے، وظن اہلها انہم قادرون علیہا اور اس زمین کے مالک جو ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم اس پر قادر ہیں، یعنی فصل ہماری تیار ہے، بس اب کل دو دن کی بات ہے یا پرسوں کاٹنی شروع کریں گے، اب ہم جا کے کھتے بھر لیں گے یا اناج لے جائیں گے یا پھل لے جائیں گے۔ لیکن کیا ہوتا ہے، اتاہا امرنا لیلا و نہارا کہ اچانک ہمارا ایک حکم آتا ہے اس کھیتی پر یا اس باغ پر رات کے وقت یا دن کے وقت، فجعلناها حصیدا کأن لم تغن بالامس اور ہم اس کھیتی کو یا اس باغ کو ایسا کر دیتے ہیں کہ جیسے وہ کھیت کٹ چکا یا باغ اجڑ چکا، جیسے کہ وہ تھا ہی نہیں، ساری ان کی محنت اکارت گئی، ساری ان کی امیدیں جو ہے پانی پھر گیا۔ یہی معاملہ انسان کا ہے، محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، لیکن جب وقت آئے گا موت کا، جب آنکھ کھلی گل کی تو موسم تھا خزاں کا، تو معلوم ہوگا کہ کچھ بھی نہیں ہے۔ کذالک نفصل الآیات اسی طرح ہم اپنی آیات کی تفصیل کرتے ہیں لقوم یتفکرون ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیں۔ اور یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے مگر ایک کھیل اور دل کا بہلاوا، اصل زندگی کا گھر تو دار آخرت ہے، کاش یہ لوگ جانتے۔ دل کا بہلاوا یعنی اس کی حقیقت بس اتنی ہی ہے جیسے بچے تھوڑی دیر کے لیے کھیل کود لیں اور پھر اپنے گھر کو سدھاریں۔ یہاں جو بادشاہ بن گیا ہے وہ حقیقت میں بادشاہ نہیں بن گیا ہے بلکہ صرف بادشاہی کا ڈرامہ کر رہا ہے۔ ایک وقت آتا ہے جب اس کا یہ کھیل ختم ہو جاتا ہے اور اسی بے سر و سامانی کے ساتھ وہ تخت شاہی سے رخصت ہوتا ہے جس کے ساتھ وہ اس دنیا میں آیا تھا۔ اسی طرح زندگی کی کوئی شکل بھی یہاں مستقل اور پائیدار نہیں ہے، جو جس حال میں بھی ہے عارضی طور پر ایک محدود مدت کے لیے ہے۔ اس چند روزہ زندگی کی کامرانیوں پر جو لوگ مرے مٹتے ہیں اور انہی کے لیے ضمیر و ایمان کی بازی لگا کر کچھ عیش و عشرت کا سامان اور کچھ شوکت و حشمت کے ٹھاٹ فراہم کر لیتے ہیں، ان کی یہ ساری حرکتیں دل کے بہلاوے سے زیادہ کچھ نہیں ہیں۔ ان کھلونوں سے اگر وہ 10 20 یا 60 70 سال دل بہلا لیں اور پھر موت کے دروازے سے خالی ہاتھ گزر کر اس عالم میں پہنچیں جہاں کی دائمی و ابدی زندگی میں ان کا یہی کھیل بلائے بے درما ثابت ہو، تو آخر اس طفل تسلی کا فائدہ کیا ہے؟ کاش یہ لوگ جانتے۔ یعنی اگر یہ لوگ اس حقیقت کو جانتے کہ دنیا کی موجودہ زندگی صرف ایک مہلت امتحان ہے اور انسان کے لیے اصل زندگی جو ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے آخرت کی زندگی ہے، تو وہ یہاں امتحان کی مدت کو اس لہو و لعب میں ضائع کرنے کے بجائے اس کا ایک ایک لمحہ ان کاموں میں استعمال کرتے جو اس ابدی زندگی میں بہتر نتائج پیدا کرنے والے ہوں۔ خوب جان لو کہ یہ دنیا کی زندگی اس کے سوا کچھ نہیں کہ ایک کھیل اور دل لگی اور ظاہری ٹیپ ٹاپ، اور تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر فخر جتانا اور مال و اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرنا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بارش ہو گئی تو اس سے پیدا ہونے والی نباتات کو دیکھ کر کاشتکار خوش ہو گئے، پھر وہی کھیتی پک جاتی ہے اور تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد ہو گئی، پھر وہ بھس بن کر رہ جاتی ہے۔ اس کے برعکس آخرت وہ جگہ ہے جہاں سخت عذاب ہے اور اللہ کی مغفرت اور اس کی خوشنودی ہے۔ لوگو بچو اپنے رب کے غضب سے اور ڈرو اس دن سے جبکہ کوئی باپ اپنے بیٹے کی طرف سے بدلہ نہ دے گا اور نہ کوئی بیٹا ہی اپنے باپ کی طرف سے کچھ بدلہ دینے والا ہوگا۔ فی الواقع اللہ کا وعدہ سچا ہے، بس یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ دھوکہ باز تم کو اللہ کے معاملے میں دھوکہ دینے پائے، کچھ بدلہ دینے والا ہوگا۔ یعنی دوست، لیڈر، پیر اور اسی طرح کے دوسرے لوگ تو پھر بھی دور کا تعلق رکھنے والے ہیں، دنیا میں قریب ترین تعلق اگر کوئی ہے تو وہ اولاد اور والدین کا ہے، مگر وہاں حالت یہ ہوگی کہ بیٹا پکڑا گیا ہو تو باپ آگے بڑھ کر یہ نہیں کہے گا کہ اس کے گناہ میں مجھے پکڑ لیا جائے،
اور باپ کی شامت آ رہی ہو تو بیٹے میں یہ کہنے کی ہمت نہیں ہوگی کہ اس کے بدلے مجھے جہنم میں بھیج دیا جائے۔ اس حالت میں یہ توقع کرنے کی کیا گنجائش باقی رہ جاتی ہے کہ کوئی دوسرا شخص وہاں کسی کے کچھ کام آئے گا؟ لہذا نادان ہے وہ شخص جو دنیا میں دوسروں کی خاطر اپنی عاقبت خراب کرتا ہے یا کسی کے بھروسے پر گمراہی اور گناہ کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ اس مقام پر آیت نمبر 15 کا مضمون بھی نگاہ میں رہنا چاہیے، جس میں اولاد کو تلقین کی گئی تھی کہ دنیاوی زندگی کے معاملات میں والدین کی خدمت کرنا تو بے شک برحق ہے، مگر دین و اعتقاد کے معاملے میں والدین کے کہنے پر گمراہی قبول کر لینا ہرگز صحیح نہیں ہے۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اللہ کے وعدے سے مراد یہ وعدہ ہے کہ قیامت آنے والی ہے اور ایک روز اللہ کی عدالت قائم ہو کر رہے گی، جس میں ہر ایک کو اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہوگی۔ تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ دنیا کی زندگی سطحی انسانوں کو مختلف قسم کی غلط فہمی میں مبتلا کرتی ہے۔ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جینا اور مرنا جو کچھ ہے بس اسی دنیا میں ہے، اس کے بعد کوئی دوسری زندگی نہیں ہے، لہذا جتنا کچھ بھی تمہیں کرنا ہے بس یہی کر لو۔ کوئی اپنی دولت اور طاقت اور خوشحالی کے نشے میں بدمست ہو کر اپنی موت کو بھول جاتا ہے اور اس خیال خواب میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ اس کا عیش اور اس کا اقتدار لازوال ہے۔ کوئی اخلاقی اور روحانی مقاصد کو فراموش کر کے صرف مادی فوائد اور لذتوں کو مقصود بذات سمجھ لیتا ہے اور معیار زندگی کی بلندی کے سوا کسی دوسرے مقصد کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، خواہ نتیجے میں اس کا معیار آدمیت کتنا ہی پست ہوتا چلا جائے۔ کوئی یہ خیال کرتا ہے کہ دنیاوی خوشحالی ہی حق و باطل کا اصل معیار ہے، ہر وہ طریقہ حق ہے جس پر چل کر یہ نتیجہ حاصل ہو اور اس کے برعکس جو کچھ بھی ہے باطل ہے۔ کوئی اسی خوشحالی کو مقبول بارگاہ الہی ہونے کی علامت سمجھتا ہے اور یہ قاعدہ کلیہ بنا کر بیٹھ جاتا ہے کہ جس کی دنیا خوب بن رہی ہے، خواہ وہ کیسے ہی طریقوں سے بنے، وہ خدا کا محبوب ہے، اور جس کی دنیا خراب ہے، چاہے وہ حق پسندی اور راست بازی ہی کی بدولت خراب ہو، اس کی عاقبت بھی خراب ہے۔ یہ اور ایسی ہی جتنی غلط فہمیاں بھی ہیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دنیاوی زندگی کے دھوکے سے تعبیر فرمایا ہے۔ دھوکہ دینے پائے۔ الغرور یعنی دھوکے باز سے مراد شیطان بھی ہو سکتا ہے، کوئی انسان یا انسانوں کا کوئی گروہ بھی ہو سکتا ہے، انسان کا اپنا نفس بھی ہو سکتا ہے، اور کوئی دوسری چیز بھی ہو سکتی ہے۔ کسی شخص خاص یا شے خاص کا تعین کیے بغیر اس وسیع المعنی لفظ کو اس کی مطلق صورت میں رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ مختلف لوگوں کے لیے فریب خوردگی کے بنیادی اسباب مختلف ہوتے ہیں۔ جس شخص نے خاص طور پر جس ذریعے سے بھی وہ اصل فریب کھایا ہو، جس کے اثر سے اس کی زندگی کا رخ صحیح سمت سے غلط سمت میں مڑ گیا ہو، وہی اس کے لیے الغرور ہے۔ اللہ کے معاملے میں دھوکہ دینے کے الفاظ بھی بہت وسیع ہیں، جن میں بے شمار مختلف قسم کے دھوکے آ جاتے ہیں۔ کسی کو اس کا دھوکے باز یہ یقین دلاتا ہے کہ خدا سرے سے ہے ہی نہیں، کسی کو یہ سمجھاتا ہے کہ خدا اس دنیا کو بنا کر الگ جا بیٹھا ہے اور اب یہ دنیا بندوں کے حوالے ہے۔ کسی کو اس غلط فہمی میں ڈالتا ہے کہ خدا کے کچھ پیارے ایسے ہیں جن کا تقرب حاصل کر لو تو جو کچھ بھی تم چاہو کرتے رہو، بخشش تمہاری یقینی ہے۔ کسی کو اس دھوکے میں مبتلا کرتا ہے کہ خدا تو غفور الرحیم ہے، تم گناہ کرتے چلے جاؤ وہ بخشتا چلا جائے گا۔ کسی کو جبر کا عقیدہ سمجھاتا ہے اور اس غلط فہمی میں ڈال دیتا ہے کہ تم تو مجبور ہو، بدی کرتے ہو تو خدا تم سے کراتا ہے، اور نیکی سے دور بھاگتے ہو تو خدا ہی تمہیں اس کی توفیق نہیں دیتا۔ اس طرح کے نامعلوم کتنے دھوکے ہیں جو انسان خدا کے بارے میں کھا رہا ہے، اور اگر تجزیہ کر کے دیکھا جائے تو آخر کار تمام گمراہیوں اور گناہوں اور جرائم کا بنیادی سبب یہی نکلتا ہے کہ انسان نے خدا کے بارے میں کوئی نہ کوئی دھوکہ کھایا ہے، تبھی اس سے کسی اعتقادی ضلالت یا اخلاقی بے راہ روی کا صدور ہوا ہے۔ اور دوزخ کے لوگ جنت والوں کو پکاریں گے کہ کچھ تھوڑا سا پانی ہم پر ڈال دو، یا جو رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے اسی میں سے کچھ پھینک دو۔ وہ جواب دیں گے کہ اللہ نے یہ دونوں چیزیں ان منکرین حق پر حرام کر دی ہیں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تفریح بنا لیا تھا اور جنہیں دنیا کی زندگی نے فریب میں مبتلا کر رکھا تھا۔ اللہ فرماتا ہے کہ آج ہم بھی انہیں اسی طرح بھلا دیں گے جس طرح وہ اس دن کی ملاقات کو بھولے رہے اور ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے۔ لوگ دنیا کی زندگی کا بس ظاہری پہلو جانتے ہیں اور آخرت سے وہ خود ہی غافل ہیں۔ یعنی اگرچہ آخرت پر دلالت کرنے والے آثار و شواہد کثرت سے موجود ہیں اور اس سے غفلت کی کوئی معقول وجہ نہیں ہے، لیکن یہ لوگ اس سے خود ہی غفلت برت رہے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں یہ ان کی اپنی کوتاہی ہے کہ دنیاوی زندگی کے ظاہری پردے پر نگاہ جما کر بیٹھ گئے اور اس کے پیچھے جو کچھ آنے والا ہے اس سے بالکل بے خبر ہیں۔
ورنہ خدا کی طرف سے ان کو خبردار کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں ہوئی ہے۔ یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع، اے میری قوم کے لوگوں، یہ دنیا کی زندگی تو بس ایک برتنے کا سامان ہے، کچھ نہیں۔ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، اصل میں تو آخرت جو ہے وہ ہے مستقل رہنے کی جگہ، قرار تو وہاں ہے، مستقل قیام تو وہاں ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تمہارا اصل مرض کیا ہے؟ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ، میں نے یہی کہا تھا نا کہ بما قدم واخر، کسے آگے رکھا کسے پیچھے رکھا، سارا فیصلہ تو اس میں ہے۔ مقدم آخرت ہے اور دین ہے یا دنیا ہے؟ یا تو آپ نے مقدم بنا دیا آخرت کو تو جتنی دنیا مل جائے اللہ کا فضل ہے، اللہ کی طرف سے دین ہے، بونس ہے۔ لیکن اگر آپ نے مقدم بنا دیا دنیا کو تو پھر آپ گئے۔ بس یہ ہے سارا کانٹے کی بات جو ہے۔ تو اس حوالے سے بل تؤثرون الحیات الدنیا کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، تمہارا اصل مرض یہ ہے، تم اس عاجلہ سے محبت کرتے ہو، اس کا نفع بھی نقد نقصان بھی نقد، تکلیف بھی فوراً محسوس ہو گئی اور راحت بھی فوراً محسوس ہو گئی، اور آخرت کا نفع نقصان بھی قرض ہے، ادھار ہے، اس کی تکلیف اس وقت محسوس نہیں ہو رہی۔ انگارے بھر رہے ہیں اپنے پیٹ کے اندر، لیکن وہ انگارے اس وقت پیٹ کو جلا نہیں رہے ہیں، وہ انگارے ظاہر ہو جائیں گے قیامت کے اندر، وہ جلائیں گے اس وقت، لیکن انگارے بھر اس وقت رہے ہو۔ جو فرمایا کہ جو یتیموں کا مال ہڑپ کرتے ہیں ناحق طور پر، ما یاکلون فی بطونہم الا النار، وہ آگ بھر رہے ہیں اپنے پیٹوں کے اندر، لیکن اس وقت وہ آگ ٹھنڈی ہے، شوگر کوٹڈ ہے، اوپر اس کے انسولیشن ہے، وہ آپ کے معدے کو جلاتی نہیں جا کر، لیکن وہی ہے تو آگ۔ بہرحال تم ترجیح دیتے ہو دنیا کو، تم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اور ایک دوسرے سے بڑھ کر دنیا حاصل کرنے کی دھن نے غفلت میں ڈال رکھا ہے، یہاں تک کہ اسی فکر میں تم لبے گور تک پہنچ جاتے ہو۔ تکاثر کثرت سے ہے اور اس کے 3 معنی ہیں۔ ایک یہ کہ آدمی زیادہ سے زیادہ کثرت حاصل کرنے کی کوشش کرے، دوسرے یہ کہ لوگ کثرت کے حصول میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کریں، تیسرے یہ کہ لوگ ایک دوسرے کے مقابلے میں اس بات پر فخر جتائیں کہ انہیں دوسروں سے زیادہ کثرت حاصل ہے۔ بس الہاکم التکاثر کے معنی ہوئے تکاثر نے تمہیں اپنے اندر ایسا مشغول کر لیا ہے کہ اس کی دھن نے تمہیں اس سے اہم تر چیزوں سے غافل کر دیا ہے۔ اس فقرے میں یہ تصریح نہیں کی گئی ہے کہ تکاثر میں کس چیز کی کثرت اور الہاکم میں کس چیز سے غافل ہو جانا مراد ہے، اور الہاکم یعنی تم کو غافل کر دیا ہے کہ مخاطب کون لوگ ہیں۔ اس عدم تصریح کی وجہ سے ان الفاظ کا اطلاق اپنے وسیع ترین مفہوم پر ہو جاتا ہے۔ تکاثر کے معنی محدود نہیں رہتے، بلکہ دنیا کے تمام فوائد و منافع، سامان عیش، اسباب لذت اور وسائل قوت و اقتدار کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی سعی و جہد کرنا، ان کے حصول میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرنا اور ایک دوسرے کے مقابلے میں ان کی کثرت پر فخر جتانا اس کے مفہوم میں شامل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح الحاکم کے مخاطب بھی محدود نہیں رہتے، بلکہ ہر زمانے کے لوگ اپنی انفرادی حیثیت سے بھی اور اجتماعی حیثیت سے بھی اس کے مخاطب ہو جاتے ہیں کہ لوگوں کو اس تکاثر کی دھن نے ہر اس چیز سے غافل کر دیا ہے جو اس کی بنسبت اہم تر ہے۔ وہ خدا سے غافل ہو گئے ہیں، عاقبت سے غافل ہو گئے ہیں، اخلاقی حدود اور اخلاقی ذمہ داریوں سے غافل ہو گئے ہیں، حقداروں کے حقوق اور ان کی ادائیگی کے معاملے میں اپنے فرائض سے غافل ہو گئے ہیں۔ انہیں معیار زندگی بلند کرنے کی فکر ہے، اس بات کی کوئی فکر نہیں کہ معیار آدمیت کس قدر گر رہا ہے۔ انہیں زیادہ سے زیادہ دولت چاہیے، اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ کس ذریعے سے حاصل ہوتی ہے۔ انہیں عیش و عشرت اور جسمانی لذتوں کے سامان زیادہ سے زیادہ مطلوب ہیں۔ اس ہوس رانی میں غرق ہو کر وہ اس بات سے بالکل غافل ہو گئے ہیں کہ اس روش کا انجام کیا ہے۔ انہیں زیادہ سے زیادہ طاقت، زیادہ سے زیادہ فوجیں، زیادہ سے زیادہ ہتھیار فراہم کرنے کی فکر ہے، اور اس معاملے میں ان کے درمیان ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی دوڑ جاری ہے۔ اس بات کی فکر انہیں نہیں ہے کہ یہ سب کچھ خدا کی زمین کو ظلم سے بھر دینے اور انسانیت کو تباہ و برباد کر دینے کا سر و سامان ہے۔ ہرگز نہیں، عنقریب تم کو معلوم ہو جائے گا۔ پھر سن لو، ہرگز نہیں، عنقریب تم کو معلوم ہو جائے گا۔
तुमको मालूम हो जाएगा। یعنی تمہیں یہ غلط فہمی ہے کہ متاع دنیا کی یہ کثرت اور اس میں دوسروں سے بڑھ جانا ہی ترقی اور کامیابی ہے، حالانکہ یہ ہرگز ترقی اور کامیابی نہیں ہے۔ عنقریب اس کا برا انجام تمہیں معلوم ہو جائے گا اور تم جان لوگے کہ یہ کتنی بڑی غلطی تھی جس میں تم عمر بھر مبتلا رہے۔ عنقریب سے مراد آخرت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ جس ہستی کی نگاہ ازل سے ابد تک تمام زمانوں پر حاوی ہے، اس کے لیے چند ہزار یا چند لاکھ سال بھی زمانے کا ایک چھوٹا سا حصہ ہیں، لیکن اس سے مراد موت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ تو کسی انسان سے بھی کوئی زیادہ دور نہیں ہے، اور یہ بات مرتے ہی انسان پر کھل جائے گی کہ جن مشاغل میں وہ اپنی ساری عمر کھپا کر آیا ہے وہ اس کے لیے سعادت و خوشبختی کا ذریعہ تھے یا بد انجامی و بدبختی کا ذریعہ۔ ہرگز نہیں، اگر تم یقینی علم کی حیثیت سے اس روش کے انجام کو جانتے ہوتے تو تمہارا یہ طرز عمل نہ ہوتا، تم دوزخ دیکھ کر رہو گے۔ پھر سن لو، تم بالکل یقین کے ساتھ اسے دیکھ لو گے، پھر ضرور اس روز تم سے ان نعمتوں کے بارے میں جواب طلبی کی جائے گی۔ اس فقرے میں پھر کا لفظ اس معنی میں نہیں ہے کہ دوزخ میں ڈالے جانے کے بعد جواب طلبی کی جائے گی، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہ خبر بھی ہم تمہیں دیے دیتے ہیں کہ تم سے ان نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور ظاہر ہے کہ یہ سوال عدالت الہی میں حساب لینے کے وقت ہوگا۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ متعدد احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں بندوں کو دی ہیں ان کے بارے میں جواب دہی مومن و کافر سبھی کو کرنی ہوگی۔ یہ الگ بات ہے کہ جن لوگوں نے کفران نعمت نہیں کیا اور شکر گزار بن کر رہے وہ اس محاسبے میں کامیاب رہیں گے، اور جن لوگوں نے اللہ کی نعمتوں کا حق ادا نہیں کیا اور اپنے قول یا عمل سے یا دونوں سے ان کی ناشکری کی وہ اس میں ناکام ہوں گے۔ حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے اور ہم نے آپ کو تر و تازہ کھجوریں کھلائیں اور ٹھنڈا پانی پلایا۔ اس پر حضور نے فرمایا، یہ ان نعمتوں میں سے ہیں جن کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ بحوالہ مسند احمد، نسائی، ابن جریر، ابن المنذر، ابن مردویہ، عبد بن حمید، بیہقی فی الشعب۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر سے کہا، چلو ابو الحیثم بن التیہان انصاری کے ہاں چلیں۔ چنانچہ ان کو لے کر آپ ابن التیہان کے نخلستان میں تشریف لے گئے۔ انہوں نے لا کر کھجوروں کا ایک خوشہ رکھ دیا۔ حضور نے فرمایا، تم خود کیوں نہ کھجوریں توڑ لائے؟ انہوں نے عرض کیا، میں چاہتا تھا کہ آپ حضرات خود چھانٹ چھانٹ کر کھجوریں تناول فرمائیں۔ چنانچہ انہوں نے کھجوریں کھائیں اور ٹھنڈا پانی پیا۔ فارغ ہونے کے بعد حضور نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ ان نعمتوں میں سے ہے جن کے بارے میں تمہیں قیامت کے روز جواب دہی کرنی ہوگی۔ یہ ٹھنڈا سایہ، یہ ٹھنڈی کھجوریں، یہ ٹھنڈا پانی۔ ان احادیث سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ سوال صرف کفار ہی سے نہیں، مومنین صالحین سے بھی ہوگا۔ تو خاص طور پر جن لوگوں کے اندر کہ یہ دنیا کی محبت زیادہ شدید ہوتی ہے تو اس کا ایک اثر بتا رہے ہیں کہ یہ واقعتاً اللہ نے فطرت انسانی میں رکھی ہے، اس لیے کہ یہ دنیا جو ہے اسے اللہ نے چلانا ہے، اس کی رونقیں رکھنی ہے جب تک اس کی مرضی ہے، قیامت تک تو اسے آباد رکھنا ہے۔ اولاد پیدا ہوگی تو دنیا قائم رہے گی، نسل چلے گی، مرد اور عورت کی ایک دوسرے کے ساتھ کشش ہوگی تو اولاد پیدا ہوگی، اور یہ تمام چیزیں جو ہیں، دولت کی کوئی طلب ہوگی تو آدمی محنت کرے گا، مشقت کرے گا، کمائے گا۔ تو اس لیے یہ چیزیں فطرت انسانی میں ہیں، یہ بیسک اینیمل انسٹنکٹس ہیں۔ بس ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ ان انسٹنکٹس کو دبا کر رکھا جائے، اللہ کی محبت، اللہ کی شریعت کو اس سے بالا تر رکھا جائے۔ بس یہ نہیں ہے کہ ان کو ختم کر دیا جائے۔ سیلف اینیہیلیشن اسلام میں نہیں ہے، یہ رہبانیت ہے کہ اپنے نفس کو کچل دو، ختم کر دو، نہیں۔ سیلف کنٹرول، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھو۔ یہ منہ زور گھوڑا ہے نفس انسانی کا، لیکن جتنا طاقتور گھوڑا ہوگا اتنا ہی آپ کے لیے تیز دوڑنا جو ہے وہ آسان ہوگا، لیکن جتنا منہ زور اور طاقتور گھوڑا ہے اتنا ہی اسے قابو میں رکھنے کی ضرورت بھی ہے، ورنہ اگر اس کے رحم و کرم پر سوار آ گیا تو جہاں چاہے گا پٹخنی دے دے گا۔ تو اس اعتبار سے سیلف کنٹرول ہو، گھوڑا پورا قابو میں ہو۔ البتہ یہ ہے کہ سیلف کو
اپنے نفس کو اس کو کچل ڈالنا، سیلف اینیہیلیشن، یہ اسلام میں نہیں۔ زین للناس حب الشہوات من النساء، مزین کر دی گئی ہے لوگوں کے لیے ایک تو محبت جو ہے شہوت کی محبت خواتین کے بارے میں۔ اب دیکھیے یہاں بھی قرآن مجید گویا کہ ایک طرح سے تائید کر رہا ہے فرائڈ کی، اس کے نزدیک سب سے پورٹنٹ فیکٹر جو ہے، سب سے پورٹنٹ جو موٹیو ہے انسان کا، وہ سیکس ہے، اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اسی کا ذکر کیا ہے۔ اگرچہ میرے نزدیک ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ دوسری جگہوں پر پیٹ جو ہے معاشی ضرورت یہ اس سے بھی سخت ہو جاتی ہے، لیکن یہ کہ واقعتاً یہ حضور نے بھی فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ما ترکت بعدی فتنۃ اضر علی الرجال من النساء، میرے بعد اب مردوں کے لیے عورتوں کے فتنے سے بڑا فتنہ اور کوئی نہیں ہے۔ ان کی محبت جو ہے وہ انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے۔ بلعام بن باورہ یہود کے اندر ایک بہت بڑا عالم اور فاضل شخص تھا، ایک عورت کے چکر میں آ کر اور وہ شیطان کا پیرو بن گیا، وہ قصہ آئے گا سورہ اعراف کے اندر۔ تو واقعہ یہ ہے، لیکن ایک فطرت کے اندر ہے تو صحیح، محبت تو ہے۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین، اور بیٹے انسان کو بہت پسند ہے، بیٹے ہوں، اس کا نام چلتا رہے، بڑھاپے کا سہارا بنے۔ والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، اور یہ کہ خزانے ہوں جمع کیے ہوئے سونے کے اور چاندی کے۔ والخیل المسومۃ، اور گھوڑے ہوں بڑے نسل والے گھوڑے جو ہیں جن پر کے نشان لگے ہوئے ہوتے، پیڈگری ہوتی ہے ان کی۔ والانعام، اور مویشی ہوں، مال جو ہے پنجاب میں اور سرائکی کے علاقے میں مال کہتے ہی جانوروں کو ہے، ان حیوانات کو ہے مال مویشی۔ والانعام والحرث، اور کھیتی۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، بس جو نقطہ اعتدال ہے وہ یہ ہے کہ جان لو یہ ساری چیزیں اس دنیا کی زندگی کا ساز و سامان ہے۔ اس زندگی کے لیے ضروریات کی حد تک ان سے فائدہ اٹھانا، اس میں کوئی بری بات نہیں، لیکن واللہ عندہ حسن المآب، لیکن اللہ کے پاس ہے اچھا لوٹنا۔ وہ جو ہے جو اللہ کے پاس ہے اس کے مقابلے میں یہ کچھ بھی نہیں۔ اگر یہ ایمان بالآخرہ ہے تو پھر تو انسان ان تمام چیزوں کو، اپنے تمام جذبات و میلانات کو ایک حد کے اندر رکھے گا، اس سے آگے نہیں آنے دے گا۔ لیکن اگر ان میں سے کوئی ایک شے بھی اتنی زوردار ہو گئی اس کی محبت کہ آپ کے دل کے اوپر اس کا قبضہ ہو گیا، تو بس آپ گئے، اب وہی ند ہے، وہی اب آپ کا معبود ہے، چاہے وہ دولت ہو، چاہے وہ کوئی اور شے ہو، وہ اب آپ کا معبود بن جائے گی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ایک دن تو موت آ جائے گی۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور دوسری بات، تمہیں لازماً تمہارے اجر پورے دے دیے جائیں گے۔ انما توفون اجورکم یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ فمن زحزح عن النار، تو جو کوئی بچا لیا گیا جہنم سے، آگ سے، وادخل الجنہ، اور داخل کر دیا گیا جنت میں، فقد فاز، وہ کامیاب ہو گیا۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم۔ یہ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور تماشا ہے۔ اگر تم ایمان رکھو اور تقوی کی روش پر چلتے رہو تو اللہ تمہارے اجر تم کو دے گا، اور وہ تمہارے مال تم سے نہ مانگے گا۔ جو کچھ اللہ نے تمہیں دولت دی ہے تو اس سے دارالآخرہ حاصل کرنے کی کوشش کرو، اللہ کے لیے خرچ کرو تاکہ آخرت میں تمہیں اس کا اجر و ثواب ملے۔ تو تم گویا کہ آخرت کو خریدو گے اپنی اس دولت کے عوض۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ نمبر 3، ولا تنس نصیبک من الدنیا، معلوم ہوتا کہ بخیل بھی بہت تھا کہ وہ اپنے اوپر بھی کچھ خرچ نہیں کرتا تھا، جمع کرنے ہی کے اس کو فکر دامنگیر رہتی تھی۔ اور مت بھولو خود اپنا حصہ بھی دنیا میں سے، جیسے کہ ہم نے سورہ اعراف میں پڑھا تھا کہ قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، اگر اللہ نے کسی کو کچھ دیا ہے تو پھر وہ اچھا کھائے، اچھا پہنے، اس میں کس نے حرام کیا ہے؟ وہ رہبانیت کا انداز تو نہیں ہے۔ اور یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں سورہ الفرقان میں کہ وہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں عباد الرحمن، ان کے اوصاف میں سے ہے والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، وہ لوگ کہ جو خرچ کرتے ہیں تو نہ تو اسراف کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی بخل سے بھی کام نہیں لیتے۔ تو یہ بخیلی مت کرو، اور اس جو دولت تمہیں اللہ نے دی ہے اس سے کم اپنی ذات پر بھی خرچ کرو، اچھا کھاؤ، اچھا پہنو۔ چوتھی چیز، وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور لوگوں پر احسان کرو، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو جیسے اللہ نے تمہارے ساتھ بھلائی کی ہے۔ اللہ نے تمہیں دولت دی ہے تو جو بھی تمہاری قوم کے یا اور دوسرے لوگ بھی ہوں، اس میں تو کوئی علیحدہ تخصیص نہیں ہے،
غریبوں کا، محتاجوں کا، مسکینوں کا، ان کا جو حق ہے، وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، تو اس میں سے یہ ہے کہ اللہ نے تم پر احسان کیا ہے، یہ دولت دی ہے تو تم لوگوں کے ساتھ احسان کرو۔